راتیں بھی چھوٹی ہیں، موسم بھی سارا دن کافی گرم رہا ہے، لیکن اس کے باوجود جیسے آپ لوگوں نے محبت و عقیدت کا اظہار کیا ہے، میرا خیال یہ ہے کہ اگر اس طریقے کے ساتھ آپ لوگ ہمارے دست و بازو بنتے رہیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمارا یہ سٹیج بھی اجتماعی طور پر چلتا رہے گا، اور انشاءاللہ العزیز اللہ جل شانہ ان دینی کاوشوں کے اندر بھی برکت عطا فرمائے گا۔ میں بہت ہی زیادہ مشکور ہوں اپنی انجمن تاجران کا، کیونکہ آج یہ جتنا بھی ہمارا پنڈال سجا ہوا ہے اس میں بہت زیادہ کاوش ہے ہماری انجمن تاجران کی۔ پہلے جو ہمارے لوگ کہا کرتے تھے بھی ملا کی دوڑ مسجد تک، انجمن تاجران نے ان علماء کرام کو بازار کے اندر لوگوں کو کھلی فضا کے اندر بٹھا کر ایک مشن اور ایک کاز کے لیے الحمدللہ یہ کاوش انجمن تاجران کی ہے کہ انہوں نے اکٹھا کر دیا۔ چھوٹے چھوٹے اختلافات سیاسی طور پر ہوتے ہی رہتے ہیں، لیکن میں بہت ہی زیادہ مشکور ہوں اپنے برادر محترم جو کہ ہمارے صدر ہیں بازار کے، بھائی محمد رضوان ارشد صاحب کے اور ان کی ساری فیملی، جو الحمدللہ خصوصی طور پر دینی لحاظ سے ہماری بہت بڑی دست و بازو ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ بہت بڑی کاوش ہے اس پروگرام کو آگے بڑھانے میں ہمارے بھائی محمود احمد سہگل صاحب کہ خواجہ محمود احمد صاحب کی، کہ جنہوں نے الحمدللہ یہ کاوش کر کے سارے پنڈال کے اعتبار سے اس کو سجانے میں بہت بڑی معاونت کی۔ ہمارے ساتھ پیش رہے ہیں ہمارے بھائی فاد اکرام صاحب، اسی طریقے کے ساتھ ہماری انجمن تاجران کے صدر ہیں ہمارے محترمین میں سے ہمارے بھائی خالد رمضان صاحب، اور اسی طریقے کے ساتھ یہ سرافہ بازار جو ہے اس میں آپ لوگوں کا جو اکرام ہے وہ ہمارے حافظ سہیل صاحب اور ان کی باقی جتنی بھی دیگر احباب ہیں، انہوں نے کہا کہ مہمان ہمارے ہیں، پروگرام کے آخر میں کوئی مہمان خالی نہیں جانا چاہیے۔ امین بازار والوں نے، انجمن تاجران نے، سرافہ بازار والوں نے، سب نے کاوش کر کے آپ کا اکرام کیا۔ اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور خصوصاً ہمارے سٹیج پہ تشریف لانے والے ہمارے مجاہد ملت، ہر کاز کے اندر الحمدللہ اہل حق کی ترجمانی کرنے والے ہمارے اکابرین میں سے ڈاکٹر مبشر احمد صدیقی صاحب جب بھی آواز دی لبیک کہہ کے حاضر ہیں۔ اسی طریقے کے ساتھ برادر محترم سیف اللہ کمیر پوری صاحب، یہ آج تھوڑی تھوڑی پہچان ہم قائم کر رہے ہیں، یہ فلاں مسلک کا ترجمان ہے، فلاں مسلک کا ترجمان ہے۔ میری یہ کاوش ہے انشاءاللہ کہ یہ جو مسلکی ترجمانیاں ہیں، یہ نشانیاں، یہ علامتیں، یہ ہم پس پشت ڈال کر انشاءاللہ آج کے بعد اپنے سٹیج کو انشاءاللہ اجتماعی بنانے کی کوشش کریں گے۔ اور پھر اسی طریقے کے ساتھ استاد العلماء بیمار ہیں، مولانا یعقوب احسن صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ان کے جانشین ہیں مولانا اکبر نعمانی صاحب، یہاں بھلوال کے جید عالم دین سٹیج پہ موجود ہیں، مفتی فرقان صاحب اور دیگر بھی جتنے احباب تشریف لائے۔ رانا فیاض صاحب اپنی عدالت کی وجہ سے نہیں آ سکے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ تو آپ سب حضرات سے یہ عرض ہے انشاءاللہ اپنے جم کر عمل کی نیت سے آخر دم تک بیٹھنا ہے، انشاءاللہ بیٹھیں گے نا جی؟ اب ہمارے بہت بڑے جید عالم دین جو الحمدللہ جانی پہچانی شخصیت بھی ہیں اور مورخ اسلام بھی ہیں، شیخ التفسیر بھی ہیں، مقرر دل پذیر بھی ہیں، انشاءاللہ آپ کے دلوں کو ناموس رسالت کے اعتبار سے گرمائیں گے۔ اس دفعہ جو ہماری مذہبی جماعتیں کسی وجہ سے شرکت نہیں کر پائیں، انشاءاللہ ہماری جتنے بھی سٹیج پہ بیٹھے ہوئے احباب ہیں، یہ انشاءاللہ ہماری کوشش اور نیت ہے اس سٹیج کو آگے بڑھاتے ہوئے انشاءاللہ ساری مذہبی جماعتوں کو اکٹھا کر کے انجمن تاجران کو ساتھ لے کر انشاءاللہ توحید کا مسئلہ ہو، رسالت کا مسئلہ ہو، ناموس صحابہ کا مسئلہ ہو، کوئی بھی مشن، کوئی بھی کاز ہو، انشاءاللہ ہم سارے مل جل کر چلیں گے، سارے انشاءاللہ کوشش کریں گے نبی۔ اب آپ کے سامنے استاد العلماء مورخ اسلام حضرت مولانا علامہ عطا اللہ بلیالوی صاحب بیان فرمائیں۔
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ثم صل عليه. بلوال کی انجمن تاجران نے اتنے خوبصورت اور حسین پروگرام کا انعقاد کیا. اللہ ان سب تاجروں کو اس کی اچھی جزا عطا فرمائے. یہ جو پروگرام کا عنوان ہے تحفظ ناموس رسالت، کسی کو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم صرف خاتم الانبیاء، امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی بات کرتے ہیں، بلکہ
حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی تک ہر نبی کا تحفظ و ناموس کا تحفظ ہمیں عزیز ہے۔ ہم جس طرح سرور کائنات کی توہین برداشت نہیں کر سکتے، خدا گواہ ہے ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ ہمارا مذہب ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ اللہ کے تمام سچے نبیوں کا احترام کرو۔ ان میں سے کسی ایک نبی کی توہین کرنا نبی کی توہین تو اپنی جگہ پہ رہ گئی، اس نبی کی جوتی کی توہین کرنا بھی کفر کے زمرے میں آتا ہے۔ یہ جو عیسائیوں کو خطرہ لاحق ہو گیا ناموس رسالت سے، ان پر ہم یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان تمام نبیوں کا احترام کرتے ہیں۔ میں پہلے بھی سمجھ رہا سا میں قبرستان کھڑا تھا، کتنی تقریر کر رہے تھے مولانا سیف اللہ صاحب، تو تھوڑی جی بھی حرکت نہیں ہوئی، کوئی سبحان اللہ ان کی تقریر میں کرنی۔ ہمارا مذہب دنیا کا واحد مذہب ہے جو سارے نبیوں کا احترام سکھاتا ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں، وہ ذرا میرے اس گفتگو کے بعد ہاتھ کھڑا کریں گے کہ یہودی صرف یہ نہیں کہ حضرت عیسیٰ کو مانتے نہیں، بلکہ ان کا خیال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ ولد الحرام ہے، مائی مریم کے تعلقات تھے یوسف نجار کے ساتھ، جس کی پاداش میں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے۔ یہ یہودیوں کا خیال ہے، اور ہم مسلمان ہمارے مذہب کی کتاب ہمارے نبی کا نام 4 مرتبہ ذکر کرتی ہے، اور حضرت عیسیٰ کا نام 25 مرتبہ ذکر کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو گالیاں نکالی، ان کی ماں پہ تہمت لگائی، اور میرے مذہب کی کتاب نے کہا وَأُمُّهُ صِدِّیقَةٌ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کی ماں کیا تھی؟ صدیقہ۔ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین۔
یہ میرے مذہب کی کتاب کہتی ہے، میرے مذہب کی کتاب ہے، اسلام کی کتاب ہے، اس میں کوئی صورت عائشہ نہیں ہے، کتاب میری ہے، اس میں کسی صورت کا نام صورت فاطمہ نہیں ہے، میرے مذہب کی کتاب ہے، اس میں جس عورت کے نام پہ صورت اتاری گئی اس کا نام صورت مریم ہے۔ سبحان اللہ۔ عیسائیوں کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے، وہ ہمیں سمجھ رہے ہیں کہ ہم حضرت عیسیٰ کے مخالف ہیں، ہمارے مذہب کی کتاب حضرت عیسیٰ کی تعریف کرتی ہے، اور ایک بات جو میں کہوں، حضرت عیسیٰ کی سیرت پر کہنے کے لیے عیسائیوں کے پاس کوئی مواد نہیں ہے، کوئی تاریخ، کوئی کتاب موجود نہیں ہے ان کے پاس۔ میں تحدیث نعمت کے طور پر کہتا ہوں، حضرت عیسیٰ کے متعلق جتنی معلومات ہیں، مثلا وہ امید سے ہوئی، مشرق کی جانب گئی، گھبرائی، جبریل آئے، پھر عیسیٰ پیدا ہوئے، پھر وہ ماں کی گود میں بولے، سبحان اللہ۔ پھر انہیں معجزے عطا ہوئے، پھر انہیں کتاب ملی، پھر انہیں نبوت ملی۔ بھلوال کے لوگوں، میری آواز کے ساتھ آواز ملاؤ، حضرت عیسیٰ کی سیرت کے متعلق آج دنیا کو جتنی معلومات حاصل ہیں وہ ہمارے قرآن کی مہربانی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ وہ ہماری کتاب نے ذکر کیا، ان کی سیرت کو ذکر کیا، ان کی عظمت کو ذکر کیا، ان کے حالات زندگی کو ذکر کیا۔ مزے کی بات یہ ہے، میں پڑھے لکھے لوگوں میں کھڑا ہوں، مزے کی بات یہ ہے کہ جو یہودی حضرت عیسیٰ کو گالیاں بکتے ہیں، آج وہی یہودی اور عیسائی اکٹھے ہیں۔ کس کے خلاف؟ مسلمان۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ جو تمہارے نبی کو گالیاں نکالتے ہیں انہیں سینے سے لگاتے ہو، اور جس مذہب کے لوگ تمہارے نبی کی تعریفیں کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ جس مذہب کی کتاب تمہارے نبی کی تعریفیں کرتی ہے، انہیں اپنا دشمن سمجھتے ہو۔ تو یہ جو ناموس رسالت ہے، یہ صرف ہمارے نبی کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ سارے، بولو زور سے بولو یار، کسی نے آج کوئی حضرت عیسیٰ کی توہین کر کے دکھائے، خدا گواہ ہے، جس طرح آج ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، کوئی حضرت عیسیٰ کی توہین کرے گا تو ہم اس سے بڑھ کر اکٹھے ہو، اس کا ہم نوٹس لیں۔ دنیا کفر کو یہ سمجھنا ہوگا۔ مجھے احساس ہے وقت کا بھی، اور مجھے یہ بھی احساس ہے کہ تاجروں کا وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے، اور انہوں نے صبح دکانیں بھی کھولنی ہیں۔ ہم مولویوں کا کیا ہے یار، صبح نماز پڑھ کے سونا ہے اور زور کے وقت اٹھنا ہے۔ اللہ نے سب سے زیادہ آسان روزی جو رکھی ہے وہ مولویوں کی ہے۔ دنیا کفر کو یہ سوچنا ہوگا، اور میری تقریر کے اس نقطے پہ غور کرنا ہوگا کہ میرا نبی، میرا پیغمبر، وہ صرف مسلمانوں کے لیے محسن نہیں ہے، بلکہ میرا نبی پوری انسانیت کے لیے محسن بن کے آیا ہے۔ اس میں ہندو بھی ہیں، اس میں سکھ بھی ہیں، اس میں یہودی بھی ہیں، اس میں عیسائی بھی ہیں، اس میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے میرے نبی کے توہین آمیز خاکے بنائے۔ میرا نبی انسانیت کے لیے محسن بن کے آیا ہے۔ آج دنیا میں اگر کفار کو سمجھ نہیں آتی، نہ آئے، کل میدان معاشر میں یہ ساری بات کھل کے سامنے آ جائے گی۔
سامنے آئے گی، پتہ چلے گا کہ انسانیت کا محسن کون ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، کیا حدیثوں میں یہ نہیں آیا؟ تقریباً تمام حدیثوں نے اس کو ذکر نہیں کیا کہ میدان معاشر لگا ہوا ہے، سورج سوے نیزے کے برابر ہے، ننگے بدن، ننگے پاؤں، ننگے سر، کوئی سایہ نہیں، کوئی رسید دینے والا نہیں، کھڑے ہیں لوگ، 50,000 سال کا دن ہے۔ اللہ ہر بندے کے دل میں ڈالے گا، ہر بندے کے دل میں ڈالے گا۔ کوئی بندہ ڈھونڈو جڑا اللہ نال گل کرے، حساب کتاب تے بعد وچ بھی شروع کرنا، حساب کتاب ذرا جلدی شروع، جنت میں بھیجنا اس کی مرضی، جہنم کا ایندھن بنانا اس کی مرضی۔ اس مصیبت تو تے جان چھٹے جو میدان معاشر میں کھڑے ہیں، پوچھ پریت کوئی نہیں، ہر بندے کے ذہن میں، دل میں اللہ بات ڈالے۔ کون ہو وہ بندہ جو رب سے بات کرے؟ تو پھر ہر بندے کے دل میں اللہ بات ڈالے گا۔ وہ تمہارا بابا آدم ہے نا، اس کے سامنے رب نے فرشتوں کو جھکایا، نسل انسانی کا پہلا فرد ہے، اسے کہو ساری خلقت حضرت آدم کے دروازے پہ آؤ۔ التجا کی، اللہ سے بات کر، حساب کتاب بعد میں بھی تو شروع کرنا ہے، ذرا جلدی شروع کر دیں۔ حضرت آدم کہتے ہیں لستو لہا، لستو لہا ایتو نوحن، ذرا لستو لہا تو کہو یار، اسے کہو یار، اتنا مجمع ہے۔ یہ جو میں لستو لہا کہلا رہا ہوں، یہ خاص وجہ سے کہا، جو آخر میں نے نتیجہ نکالنا ہے، پھر اس کا لطف بڑھانا۔ کہو ذرا لستو لہا، میرا یہ منصب نہیں، میری یہ پوزیشن نہیں، میری یہ جرت نہیں، اے تو نوحن، کس کے پاس جاؤ؟ نوح علیہ السلام۔ ساری خلقت حضرت نوح کے دروازے۔ یہ جو مولانا ذکر کر رہے تھے، مولانا سیف اللہ سے، حدیث کی بات سمجھ آئے یا نہ آئے، قرآن پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، اور میرے آقا کی صحیح حدیث پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ اب آپ کے ذہن میں ہے، ساری خلقت حضرت آدم کے سامنے کھڑی ہوگی، کیسے بات کرے گی؟ اس کو قیاس نہ کرے، اس جہان کو اس جہان پہ قیاس نہیں کرے، اس جہان کی باتیں اس جہان میں۔ اس کی میں ایک مثال دے دیتا ہوں۔ ہم ماں کے پیٹ میں تھے، 4 مہینے کے بعد اللہ نے روح پھونکی، زندگی آ گئی، یہ جہان تھا ہمارا، یہ ہم اس میں 5 مہینے رہے۔ اگر کوئی آدمی اس وقت ہمارے کان میں کہے کہ جس جہان میں تو رہ رہا ہے نا، چند مہینوں کے بعد نکل کے جس جہان میں تو جائے گا نا، اس کی سالن پکانے والی جو ہنڈیا ہے نا، وہ تیرے پورے جہان سے بڑی ہے۔ ہم جواب میں کہتے ہیں عقل تو ہاتھ ماریا، اتھوں دی کٹوی تے ہنڈیا اس جہان سے بڑی ہے۔ پھر جب ہم اس جہان میں آ گئے تو ہمیں ساری بات کا پتہ، تو قیاس نہیں کیا جا سکتا اس جہان کی بات کو اس جہان کی بات پہ۔ خلقت حضرت نوح کے دروازے پر آپ نے 950 سال اللہ کی توحید بیان کی، شرک کے خلاف آواز اٹھایا، مار کھائی۔ اللہ سے بات کرنی ہے، حساب کتاب بعد میں تو شروع کرنا ہے، ذرا جلدی شروع کر دے، اتنی سی بات کہنی ہے۔ حضرت نوح کہتے ہیں لستو لہا
میرا یہ منصب نہیں، اے تو ابراہیم، حضرت ابراہیم کس کے پاس جاؤ؟ ابراہیم درمیان میں ایک بات تو میں نے یار آپ کو سنائی نہیں، خلقت حضرت آدم کو کہے گی آپ اتنی بات نہیں کر سکتے کہ نہیں، کہ کیوں؟ کہ کرنے کو تو میں کر دوں، اور اللہ جواب میں کہے ہاں شروع کر لیتے ہیں، باقیاں دا تے بعد وچ ویکھ دیں، پہلے ذرا تساں دسو نا، میں جو تہاں آکھیا بھی اس درخت دے نیڑے، یہ ہے میدان معاشر، کانپ رہے ہیں۔ حضرت نوح سے لوگ کہتے ہیں آپ کیوں نہیں بات کر سکتے؟ تو وہ کہتے ہیں میں نے اپنے بیٹے کے حق میں سفارش کر دی تھی، پر ڈر لگتا ہے کہ اللہ پوچھ نہ لے۔ تم حضرت ابراہیم کے پاس جاؤ، خلقت حضرت ابراہیم کے دروازے پر، حضرت ابراہیم کہتے ہیں لست لہا اے تو موسیٰ، اور حضرت موسیٰ کہتے ہیں لست لہا اے تو عیسیٰ۔ کس کے پاس جاؤ؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ جو میں اگلی بات کہنے لگا ہوں شاید اس سے پہلے آپ نے یہ بات نہ سنی، میں یہ مسند احمد سے پڑھ رہا، حدیث کی کتاب سے پڑھ، اور مزہ یہ ہے کہ میں ترجمہ نہ کروں اور آپ عربی عبارت سمجھیں، سبحان اللہ، بالکل آسان ہے، عربی عبارت بالکل آسان ہے، آپ کو لطف آئے، آپ کی سبحان اللہ بتائے گی کہ آپ سمجھ گئے، آپ سمجھ گئے، توجہ آپ میری طرف رکھیں۔ ہر نبی کہتا تھا لست لہا اے تو غیری، یا لست لہا اے تو نوحن، اے تو ابراہیم، اے تو موسیٰ، اے تو عیسیٰ، اور عیسیٰ کہیں گے لست لہا اے تو محمدن وہو خاتم النبیین۔ محمد الرسول اللہ، محمد عربی کے دروازے پر جاؤ، سبحان وَهُوَ خاتم النبیین، ان پر رب نے نبوت کا دروازہ کیا کر دیا ہے؟ بند کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے۔ یہ جو ختم نبوت ہے، آپ کو کیا پتا کہ ختم نبوت کیا ہے؟ ہمارے عوام کو کیا پتا ہے؟ مرزائیوں کے تو بچوں کو انہوں نے پٹیاں پڑھائی، ان کے بچے مارے، کبھی عام میں سے کسی سے وہ پوچھ لیں گے آمنہ کے لال نے نبوت کو ختم کر دی، آپ کہیں گے جی ختم کر دی، وہ کہیں گے نبوت رحمت نہیں، آپ کہیں گے رحمت ہے، آمنہ کے لال نے رحمت کو ختم کر دی، آپ آئیں بائیں شائع کریں گے کہ نبوت کو ختم کر دیا تو نبوت تو رحمت ہے۔ ختم نبوت کا یہ معنی نہیں ہے، ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ نبوت کو میرے نبی نے اپنے کمال پہ پہنچا دیا ہے، کمال پہ پہنچ گئی۔ ساری رات ستارے جگمگاتے رہے، ساری رات، صبح نہیں ہوئی، چاند چمکتا رہا، صبح نہیں ہوئی، سورج کنی کڈی، اندھیرا چھٹنے لگا، پھر سورج اور بلند ہوا، روشنی پھیلنے لگی، ستارے ختم، چاند کی روشنی ختم، ستاروں کی روشنی بولو تو صحیح، ستاروں کی روشنی ختم، تو سورج کہے میں خاتم الانوار ہوں، اس کا کیا معنی ہوگا؟ میں نے روشنی کو ختم کر دیا، نہیں، یہ معنی ہوگا۔ اگر سورج کہے میں خاتم الانوار ہوں، میں نے نور کو ختم کر دیا، یہ معنی ہو سکتا ہے؟ نہیں، معنی یہ ہوگا کہ دھرتی والوں کو جس روشنی کی ضرورت تھی
وہ میں نے پوری کر دی ہے. میرے ہوتے ہوئے ستارے چاند کی روشنی کی کوئی ضرورت نہیں. انسانیت کو جس ہدایت کی ضرورت تھی وہ محمد عربی نے پوری کر دی. دنیا کو کسی ہدایت کی ضرورت نہیں. یہ معنی ہے ختم نبوت. میرے حضرت عیسیٰ کہیں گے اے تو محمدن وہو خاتم النبیین. اب خلقت میرے نبی کے دروازے پہ آ رہی اور خلقت دل میں سوچ رہی ہے. حضرت آدم کے پاس گئے تھے, انہوں نے کہا تھا حضرت نوح کے پاس چلے جاؤ. ان کے پاس گئے, انہوں نے کہا ابراہیم کے پاس چلے جاؤ. انہوں نے کہا حضرت موسیٰ کے پاس چلے جاؤ. انہوں نے کہا حضرت عیسیٰ کے پاس چلے جاؤ. حضرت عیسیٰ نے کہا آمنہ کے لال کے پاس چلے جاؤ تے جس کول اسی جا رہے ہیں اس دے پیچھے تے ہے بھی کوئی نہیں. سبحان اللہ. اس کے پیچھے تو ہے بھی کوئی نہیں. اب میں بخاری سے پڑھ رہا ہوں, اب میں حدیث کی معتبر کتاب بخاری سے پڑھ رہا ہوں. ساری خلقت, صرف مسلمان نہیں, صرف مسلمان نہیں, یہودی ان میں, عیسائی ان میں, ہندو ان میں, سکھ ان میں, پارسی ان میں, مجوسی ان میں, فرعون ان میں, نمرود ان میں, حامان قارون ان میں, ابو جہل ان میں, ابن ابی ان میں, عتبہ شیبہ ان میں, میرے نبی کے توہین آمیز خاکے بنانے والے بغیرت ان میں, ہندوستان کی وہ گستاخ عورت ان میں. ساری خلقت میرے نبی کے دروازے پر آ کر کہے گی انت محمد الرسول اللہ و خاتم النبیین. آپ اللہ کے رسول بھی ہیں اور آپ پر سلسلہ نبوت کو کیا کر دیا گیا, ختم کر دیا گیا ہے. اللہ نال گل کرنی ہے, خلقت بڑی تنگے, پوچھ پریت والا کوئی نہیں. حساب کتاب بعد میں بھی تو شروع کرنا ہے, ذرا جلدی شروع کریں. اب آئیے جس کے لیے میں آپ سے کہلا رہا تھا لست لہا, ہر نبی کہے گا لست لہا, لست لہا, میرا یہ منصب نہیں. اور جب خلقت میرے نبی سے بات کرے گی تو میرا نبی کہے گا آنا لہا. آنا لہا, یہ تو منصب میرا ہے, یہ تو منصب میرا ہے. تساں کتھے پھرتے رہے, میں رب سے بات کرتا ہوں. سبحان اللہ. اب میرا نبی شفاعت کرنے والا بن کے جا رہا ہے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں, بولو تو صحیح ہے, محمد کے لیے, پوری انسانیت کے لیے. میرا نبی شافع بنا. میرے نبی نے فرمایا انا سید ولد آدم, میں اولاد آدم کا سردار ہوں, ولا فخر, مجھے اس پہ فخر بھی کوئی نہیں. میرے نبی کی عاجزی تو دیکھیے, پورے اولاد آدم کا میں سردار ہوں, مجھے اس پر کوئی فخر نہیں. وانا اول شافع یوم القیامہ واول مشفع یوم القیامہ. قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت کے لیے میں نے لب کھولنے ہیں اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول ہونی ہے. ولا فخر, سبحان اللہ. کیا عاجزی ہے میرے نبی کی, کوئی تکبر نہیں, کوئی غرور نہیں, کوئی فخر. میرے ہاتھ میں ہوگا حمد کا جھنڈا. اللہ اکبر. قیامت کے دن میرے نبی کی عظمتیں کھلنی ہیں, ساری دنیا نے دیکھنی, کافروں نے بھی دیکھنی ہے, اپنوں پرایوں نے دیکھنی ہے. اس حمد کے جھنڈے کا نام ہے حمد کا جھنڈا, لواء الحمد, انا حامل لواء الحمد یوم القیامہ. حمد
قیامت کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. کیا خیال ہے آپ کا؟ عام سا جھنڈا ہوگا جس میں میرا نبی کہہ رہا ہے کوئی فخر نہیں. نہیں، میرے آقا نے فرمایا ہر نبی کو اللہ ایک جھنڈا دے گا بطور نشانی. اس نبی کی امت اس جھنڈے کے نیچے ہوگی. حضرت عیسیٰ کی امت ان کے جھنڈے کے نیچے، حضرت موسیٰ کی امت ان کے جھنڈے کے نیچے، حضرت ابراہیم کی امت ان کے جھنڈے کے نیچے. میرے آقا نے فرمایا اور تمام نبی اپنی امتوں سمیت میرے جھنڈے کے نیچے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ساری خلقت میرے جھنڈے کے نیچے. مجھے اس میں کوئی فخر نہیں. میں نے سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے، جنت کا افتتاح کرنا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اندر سے دربان آواز لگائے گا، کون ہے؟ کس نے دروازہ کھٹکھٹایا؟ میں کہوں گا آنا محمد الرسول اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سنو جملے ذرا اور لطف لو. اندر سے دربان کہے گا مینوں بھی اللہ انہی آکھیا سی جدوں تائیں میرا سونا نہ آوے نا جنت دا دروازہ کھول نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور مجھے اس پہ فخر. میں کوئی سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا، نہ یہ سیاسی سٹیج ہے. ہماری کئی پلیں بنتی ہیں دریاؤں پر، 2 سال وہ کھلتی نہیں ہے. کیوں؟ سیاسیوں کے درمیان رولا پہ گیا کہ تختی میری لگنی چاہیے یا فلانے دی لگنی چاہیے. یہ سڑک دا افتتاح کرنا، کسی سکول دا، سڑک دا، گٹراں دا ایک کدائی نہیں کھلوندے. میرا نبی تو جنت کا افتتاح کرنا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور میرا نبی کہتا ہے ولا فخرا، مجھے اس پہ کوئی فخر نہیں. میرا نبی شافع بن کر مقام محمود پہ آیا ہے. سبحان اللہ. اور شفاعت کس کی کرنی ہے؟ امت کی. ہاں نہیں، امت کی کہاں؟ ساری انسان، امت کی تو بعد میں کریں. ساری انسان. اس کو کہتے ہیں شفاعت صغرا. پہلے میرا نبی کرے گا شفاعت کبرا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. 2 شفاعتیں کرنی ہیں میرے نبی نے ساری انسانیت کے لیے. میرا نبی مقام محمود پہ آیا، اللہ کے عرش کے پائے کو پکڑا اور سر سجدے میں رکھ دیا. سبحان اللہ. قرآن نے اس کو ذکر کیا. قرآن نے کہا کہ الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. سبحان اللہ. یہ آیت بھی علماء پڑھتے رہتے ہیں، خطیب بھی پڑھتے رہتے ہیں، ترجمہ بھی کرتے رہتے ہیں. آج بندیالوی بھی ایک ترجمہ کرنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. سبحان اللہ. وَمِنَ اللَّيْلِ، رات کے کچھ حصے میں جب ساری خلقت میٹھی نیند سو جائے، نرم و گداز بستروں پر، میرا نبی اس ویلے اٹھ کے میرے نال پیار دیا گلاں کیتا کر. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجد بِهِ نافلۃ لک. یہ تیری امت کے لیے تہجد ضروری نہیں ہے. نافلۃ لک، یہ صرف تیرے لیے ہے، سبحان اللہ. یہ صرف تیرے لیے ہے. وَمِنَ اللَّيْلِ، میرے پیغمبر ہوتا مشکل ہے نیند چھوڑنی، بستر چھوڑنا، چارپائی چھوڑنی، کھڑا ہو جانا ہے مشکل، لیکن میرا نبی سب کچھ چھوڑ کے میرے سامنے کھڑا ہو جایا کر. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. اساں بھی تک کل تین مقام محمود تے کھلارنا ہے نا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہم نے بھی تو آپ کو کل مقام محمود پہ کھڑا کریں گے نا. سبحان اللہ. میرے نبی نے سر سجدے میں رکھ دیا. میں حدیث سے پڑھ رہا ہوں. آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، کسی عالم سے آپ تحقیق بھی کر سکتے ہیں، خود حدیث بھی پڑھ سکتے ہیں.
7 دن اور 6 راتیں یا 6 دن اور 7 راتیں، وہ سن رہے کو کون نہیں؟ میرا نبی سر سجدے میں رکھ کے پڑھا ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ ہر طبقے کا بندہ یہاں موجود ہوگا، وہ تو نعرہ بھی پتا ہے۔ تو سب ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں، عزیز ہیں، جی آئیں، اللہ ہم سب کو صراط مستقیم دکھائے۔ آمین آمین۔ اگر آپ نے میری بات توجہ سے سنی تو میں آپ کو شفاعت کا مسئلہ ان سمجھا دیا گا، 1 دونی دونی تے 2 دونی 4، چٹکیوں میں سمجھا کہ شفاعت کیا ہے۔ لیکن آپ توجہ میری طرف ہوا، میرے نبی مقام محمود پہ آئے، 6 راتیں اور دن سر سجدے میں رکھ کر کیا ہو رہا ہے؟ حمدیں، ثنائیں، تعریفیں، ذکر۔ میرے آقا نے کہا، حدیث سے پڑھ رہا ہوں، حدیث سے، میرے آقا نے کہا جو حمد و ثنا رب کی میں نے مقام محمود پہ کرنی ہے، مجھے آج کوئی پتہ نہیں میں نے کیا کہنا ہے، اللہ میرے ذہن میں ڈالتا چلا جائے گا، میں رب کی تعریفیں کرتا چلا جاؤں گا۔ کتنے دن؟ تکبیر، کتنے دن؟ تکبیر، اللہ اکبر۔ کتنے دن؟ 7 دن، 6 راتیں سر سجدے میں کیا ہو رہا ہے؟ حمدیں، ثنائیں، تعریفیں، ذکر۔ بلوال کے لوگوں، میرے نبی مقام محمود پہ آئے کیوں تھے؟ ہوتے کیوں نہیں ہوئے؟ کیا کرنے آئے؟ شفاعت۔ یا اللہ حساب کتاب جلدی، یہی کہنا تھا نا، خلقت بڑی تنگ ہے، حساب کتاب جلدی شروع کر دے مولا۔ جو کہنا چاہتے ہیں وہ لفظ زبان پہ نہیں آئے، نہیں آئے۔ 7 دن ہو گئے، حمدیں آئیں، ثنائیں آئیں، تعریفیں آئیں، شفاعت کے لفظ نہیں آئے۔ کیوں نہیں آئے؟ اس لیے نہیں آئے کہ ان لفظوں کے کہنے کی اوپر سے اجازت نہیں آئی، اوپر سے اجازت نہیں آئی، اجازت نہیں ملی۔ حمدیں ہو رہی ہیں، ثنائیں ہو رہی ہیں، تعریفیں ہو رہی ہیں۔ 7 دنوں کے بعد، میری بات آپ نے غور سے سنی، 7 دنوں کے بعد اللہ نے دست قدرت میرے نبی کے ماتھے پہ رکھا۔ سبحان اللہ، ارفع راسک یا محمد، ما یبکیک یا محمد، ما یبکیک۔ اب یہ عربی ہے یار، اردو چ لفظ ہی کوئی نہیں، خدا دی قسم ہے، جڑا ما یبکیک، اس پوچھنے میں جو لذت ہے، مزہ ہے، محبت ہے، پیار ہے، الفت ہے، عقیدت ہے، اردو چ لفظ ہی کوئی نہیں۔ ما یبکیک، جو علماء بیٹھے یہ جانتے ہیں اس میں کتنی لذت ہے۔ ما یبکیک یا محمد، پنجابی میں ایک معنی کرتا ہوں یار، پسند آ جائے تو کہنا بندیالوی اچھا معنی کرے۔ ارفع راسک یا محمد، اپنا سر مبارک اٹھائیے میرے نبی، ما یبکیک یا محمد، شالا کبھی نہ روے میرا سونا پیغمبر، سبحان اللہ، شالا کبھی نہ روے میرا سونا پیغمبر۔ کیوں رونا؟ اب رونے کی رب وجہ پوچھ رہا ہے، شالا کبھی نہ روے میرا سونا پیغمبر، کیوں رونا؟ سل توتا وشفا تشفا کل تسمع، میرے پیغمبر تو مانگتا چلا جا، میں تیری جھولیاں پھرتا چلا جاؤں گا۔ اب کیا مل گئی؟
शाबाश शाबाश शाबाश। अब क्या मिल गई? कौल कौल बोल मेरे पैगंबर, तो सुमा तेरे बोल सुने जाएंगे। सुभान अल्लाह। सल मांग मेरे पैगंबर, तो तुझे अता किया जाएगा। वशफा शफात कर मेरे पैगंबर, तू शफा तेरी शफात कबूल की जाएगी। अब इजाजत मिली। अब मेरे नबी ने सारी इंसानियत के लिए शफात, सुभान अल्लाह। यहूदी ईसाई हिंदू सिख मजूसी दुश्मन मुखालिफ गालियां निकालने वाले सबके लिए मेरा नबी शफी बन गया। मेरे नबी ने शफात के लिए लब खोले और रब ने मेरी नबी की शफात को कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह। मानी गई बात। मैदान माशर लगा, अल्लाह कुर्सी अदालत पे आया, अल्लाह कुर्सी अदालत पे आया। पता नहीं इससे पहले किसी आलिम ने यह बात कही या नहीं कही। उस दिन खलकत को मेरे नबी की अजमत का अंदाजा होगा कि मेरा नबी कितना अजीम है। रब की कुर्सी, उसकी कैफियत अल्लाह बेहतर जानता है, उसकी क्या कैफियत है वो बेहतर जानता है। उसके साथ दाएं जानिब मेरे नबी के लिए कुर्सी बिछाई गई है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। उसके साथ मेरे नबी के लिए कुर्सी बिछाई गई। खलकत को पता चला, आमना दे लाल दी गल मन्नी गई। रब कुर्सी अदालत में आ गया। हदीस में आया, तारीख और सीरत की किताब नहीं, हदीस में आया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत की सुबह तक जन्म लेने वाला हर बंदा मैदान माशर में मेरे नबी के नाम के गीत गाने लग जाए। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। यहूदी भी, ईसाई भी, मुखालिफ भी, दुश्मन भी, खाके बनाने वाले भी, गालियां बकने वाले भी, सारी खलकत की जबान पे आएगा, वाह मोहम्मद वाह, सुभान अल्लाह। तेरी मिसाल ही कोई, वाह मोहम्मद वाह, तेरा जवाब ही। तो मेरा नबी सिर्फ मुसलमानों का मौसिम है, मेरा नबी इंसानियत का मौसिम। मेरे नबी ने कल तुम्हारे लिए शफाअत करनी है। आज तुम इस धरती पर मेरे नबी की गुस्ताखी करते हो, तौहीन आमेज कलिमात कहते हो, तमस्खुर उड़ाते हो। देखो मुसलमानों, जब भी तमस्खुर उड़ाया गया, डनमार्क वालों ने खाके छापे, हमने क्या किया? एहतिजाज, जुलूस, नारे। जुलूसों में हमने क्या किया? इशारे तोड़ दो। कोई किसी गरीब का स्कूटर खड़ा है, उसको आग लगा दो। किसी की कार खड़ी है, उसके शीशे तोड़ दो। एहतिजाज हो रहा है, किसके खिलाफ? डनमार्क के खिलाफ। वाह! किसी गरीब के स्कूटर को आग लगा दो, किसी की दुकान को आग लगा दो, अपनी कौमी अमलाक को नुकसान पहुंचाओ। ये एहतिजाज तुम्हारा, ये एहतिजाज नहीं है। एहतिजाज का तरीका मैं बताता हूं। जो सोशल मीडिया पे काम करने वाले नौजवान हैं, नेट पे काम करते हो, फेसबुक पे करते हो, यूट्यूब पे काम करते हो, उठो, कमर बस्ता हो जाओ। जिन लोगों ने मेरे नबी का गलत तस्वीर और तस्वीर पेश की है, तुम नेट के जरिए अपने नबी की सही तस्वीर पेश करो। सुभान अल्लाह। बताओ उन्हें, हमारा नबी उस तरह नहीं था जिस तरह तुम पढ़ते हो। हमारा नबी ऐसा था। सारे काफिर एक जैसे हैं? कुछ बेईमान है जिन्होंने खाके बनाए, बाकियों ने वो खाके देखे, मुतासिर हुए। उन बाकियों तक तुम भी तो अपना पैगाम पहुंचाओ ना। अपने नबी की सही तस्वीर तो उनके सामने रखो। बेशक बेशक। जुलूस निकालने से क्या होगा? जंग लड़ो, सोशल मीडिया पे जंग लड़ो। अगर मैं आपसे पूछूं, डनमार्क के लोगों ने जो खाके बनाए,
انہوں نے کیا گستاخی کی نبی پاک؟ بولو تمہیں یہ کوئی پتہ نہیں، تمہیں یہ کوئی پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا؟ بس تم نے اس پہ احتجاج کیا، اپنی قومی املاک کو نقصان پہنچایا، ہڑتال کر دی۔ سنو مجھ سے، انہوں نے تاثر دیا خاکے میں، میرے نبی کی ایک بغل کے نیچے ایک لڑکی ہے، دوسری بغل کے نیچے دوسری لڑکی ہے، انہوں نے تاثر یہ دیا مسلمانوں کا نبی شہوت پرست، اس نے 11 شادیاں کی، ہر 6 مہینے کے بعد شادی، یہ تاثر پروپیگنڈا کی۔ ہمیں اس کا مقابلہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا؟ بولو زور سے بولو۔ سوشل میڈیا پہ جو نوجوان بیٹھتے ہو، کرو گے مقابلہ؟ طریقہ میں بتاتا ہوں۔ دنیا کفر پر یہ بات ثابت کرو، میرے نبی کی عمر ہے 25 سال، جوبن ہے جوبن، 25 سال کی عمر کا جوان پتھر کو پیس کے لاتا، اور ایک نبی میں 4000 مردوں کے برابر قوت ہو۔ 25 سال کی عمر میرے نبی نے پہلی شادی کی اس عورت سے جو عمر میں آپ سے 15 سال تھی، پھر وہ بیوہ ہے۔ دنیا کفر کو بتاؤ، 25 سال کا جوان 40 سال کی عورت سے شادی کرتا ہے۔ شہوت پسند لوگ اسی طرح کرتے ہیں؟ شہوت پسند لوگوں کا یہ وتیرہ ہوتا ہے؟ عمر 52 سال ہو گئی، 27 سال اسی عورت کے ساتھ گزارا، دوسری شادی نہیں، اسی حضرت خدیجہ کے ساتھ رہے۔ سونا تھوڑا سا سبحان اللہ کہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پچھلے بے شک سہ جاؤ، وہ مجھے نظر نہیں آ رہے۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، ختم نبوت، نعرے تکبیر۔ 11 بیویوں میں صرف ایک بیوی کماری ہے، باقی کی 10 بیویاں یا بیوہ ہے یا مترکہ ہے۔ شہوت پسند لوگ بیوہ عورتوں سے شادیاں کرتے ہیں، شہوت پسند لوگ طلاق یافتہ عورتوں سے شادیاں کرتے ہیں۔ دنیا کفر میں یہ بات واضح کرو سوشل میڈیا پر، اور اپنے نبی کی صحیح تصویر لوگوں کو دکھاؤ اور انہیں بتاؤ میرے نبی نے زیادہ شادیاں کیوں کی؟ بات کرو جو کرنے کی، گالیاں نکال لینا، جوابی کارروائی کر لینا، کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ دلائل دو لوگوں کے ہاتھ میں۔ میں بتاتا ہوں تعدد ازواج، میرے آقا نے 11 شادیاں کیوں کی؟ میرے آقا نے قیامت تک آنے والی امت کے لیے نمونہ بنا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نمونہ بننا تھا۔ انسان کی زندگی کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک حصہ وہ گھر کے باہر گزارتا ہے، ایک حصہ گھر کے اندر گزارتا ہے۔ 2 حصے، ایک گھر کے اندر، ایک گھر کے باہر۔ جو باہر والا حصہ ہے اسے ہزاروں صحابہ نے روایت کیا، ہزاروں صحابہ دیکھنے والے گھر سے کیسے نکلتے تھے، مسجد میں کیسے آتے تھے، مصلی پہ کیسے کھڑے ہوتے تھے، وضو کیسے فرماتے تھے، مسجد سے نکلتے ہوئے کون سا قدم پہلے پیر رکھتے تھے، جوتی مبارک کون سی پہنتے تھے،
سواری پہ کس طرح سوار ہوتے تھے، سواری سے کس طرح اترتے تھے، جنگ، صلح، قیدیوں سے سلوک، جنازہ، دفن کیسے کر، ہزاروں صحابہ نے اس کو نقل کیا۔ انسان کی آدھی زندگی گھر کے اندر گزرتی، اس نے گھر میں جا کے کیا کرنا، ایک دو بیویاں یہ پوری زندگی امت کے سامنے نہیں رکھ سکتی تھیں۔ میرے نبی نے 11 شادیاں اس لیے کی کہ میری گھریلو زندگی بھی امت کے سامنے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ نقل، پھر وہ مختلف قبیلوں سے تعلق رکھتی۔ جب آپ نے اس قبیلے کی عورت سے شادی کی، اس قبیلے والوں نے کہا یہ نبی تو ہمارا داماد ہوگا، اللہ نے ایمان کی توفیق دی۔ ان کے پیچھے قبیلے کے قبیلے مسلمان ہوتے جائیں۔ تعدد ازواج، الیاذ باللہ، الیاذ باللہ، خاکم بدہن کسی شہوت کی وجہ سے نہیں ہے، یہ غلط تاثر دیا انہوں نے۔ آپ لوگوں کے سامنے اپنے نبی کی صحیح تصویر پیش کریں۔ ساری زندگی میرے آقا نے کسی عورت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بیعت نہیں کی۔ سبحان اللہ۔ جانتے ہو کہ نہیں جانتے؟ بولو بھلوال کے لوگ نہیں۔ بیعت کا طریقہ عورتوں کا کیا تھا؟ پانی کا پیالہ منگواتے، اس میں اپنی انگلیاں ڈبو دیتے، وہ پانی کا پیالہ عورتوں کی طرف بھیج دیتے، جو عورت انگلی ڈبوتی چلی جائے گی اس کی بیعت ہو گئی۔ ایک طریقہ۔ دوسرا طریقہ، آپ چادر پکڑتے اپنی، اس چادر کا دوسرا حصہ عورتوں کی طرف پھینک دیتے، عورتیں اپنے دوپٹے چادریں باندھتی چلی جاتی، جس عورت نے اس چادر کو ہاتھ لگا لیا اس کی بیعت ہے۔ لوگوں کو بتاؤ، اسلام کا جو نبی تھا اس میں کنواری لڑکیوں سے بڑھ کے حیا تھا۔ اس نے ساری زندگی کسی غیر محرم عورت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں نہیں لیا۔ کیوں بھروال کے لوگوں؟ اگر میرا نبی کسی عورت کا ہاتھ میں لے بھی لیتا تو کیا میرا نبی امت کا روحانی باپ نہیں؟ آپ کی بیویاں ہماری مائیں ہیں کہ نہیں؟ اگر آپ ہاتھ پکڑ بھی لیتے تو کسی مومن کے دل کے کسی کونے خدرے میں غلط خیال آ سکتا تھا؟ اور اگر غلط خیال آئے تو ایمان رہ سکتا تھا؟ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ایک اہلیہ ملنے کے لیے آ گئی مسجد میں، آپ رخصت کرنے کے لیے انہیں دروازے پہ چلے گئے۔ جب دروازے پہ کھڑے ہو کے آپ اپنی اہلیہ سے باتیں کر رہے ہیں، ایک صحابی گزرا، اس نے دیکھا، دیکھ کے اس نے رخ پھیرا، آپ نے فرمایا تعال ادھر آؤ۔ وہ آیا، آپ نے فرمایا اے میری بیوی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میری مجال کہ میں یہ خیال کروں کہ آپ کسی اور عورت کے ساتھ کھڑے ہیں؟ آپ نے فرمایا اگر تیرے دل کے کسی کونے خطرے میں نبوت کے بارے میں یہ خیال بھی چلا جاتا، ایمان رخصت۔ اپنے نبی کی صحیح تصویر سوشل میڈیا کے ذریعے دنیا کفر کے سامنے پیش کریں۔ جو غیر مسلم لوگ ہیں وہ ہمارے نبی کی صحیح تصویر دیکھیں، میرے نبی کی سیرت کو پہچانیں۔ بس آخر میں کہنا چاہتا ہوں، دنیا کفر یہ بات کیوں نہیں سمجھ رہی؟ دنیا کفر کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ہم مسلمان ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں، آمنہ کے لال کی ادنا توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ بے شک دنیا کفر کو یہ بات سمجھنی ہے۔ کیوں نہیں سمجھ آ رہی ان کو؟ وہ جو بکواس کرتے ہیں، توہین آمیز لہجے میں جب گفتگو کرتے ہیں، وہ نہیں جانتے ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے، ہمارے دل کتنے دکھتے ہیں۔ انہیں ہمارا خیال کرنا ہوگا اور دنیا کفر کو یہ بات سمجھنی ہوگی
کہ مسلمان ہر چیز برداشت کر سکتا ہے، محمد عربی کی توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ دنیا کفر کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ رب کے بعد ہمارے لیے سب کچھ ہمارے محمد ہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان محمد مصطفیٰ، گستاخ رسول کی ایک سزا، گستاخ رسول کی ایک سزا، نعرے تکبیر۔ دنیا کفر کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ ہمارے لیے سب کچھ میرے محمد ہیں۔ ہم نے کل قیامت کے دن انہی کے حوض کوثر سے جام لینا ہے۔ ہم نے کل انہی کے جھنڈے کے نیچے کھڑا ہونا ہے۔ ہم نے کل انہی کی شفاعت کی امید رکھے ہوئے ہیں۔ ہمارے پلے کچھ نہیں ہے، بس یہ ہے کہ رب رحمت کر دے اور ہمارا نبی شفاعت کے لیے لب کھول دے۔ ہمارے لیے تو سب کچھ ہمارے نبی ہیں، انہوں نے ہمارے لیے سب کچھ برداشت کیا، وہ ہمارے محسن ہیں، محسن ہیں۔ قربانی آ رہی ہے، جانور آپ ذبح کریں گے۔ یہاں اگر کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہوں جنہیں توفیق نہیں ہوتی غربت کی وجہ سے قربانی کرنے کی، پیسہ نہیں ہے، تو سنو، وہ غریب سنو، میرے آقا ہر سال 2 ترکی مینڈے، دمبے، ڈب کھڑبے سینگوں والے ذبح کرتے ہیں، ہر سال 2۔ جب پہلے دمبے کے گلے پہ چھری رکھی تو میرے نبی نے کہا مولا یہ میری طرف سے ہے، اور جب دوسرے دمبے کو لٹایا فرمایا مولا یہ میری امت کے ان غریبوں کی طرف سے، مولا یہ میری امت کے ان غریبوں کی طرف سے ہے جو قربانی کرنے کی طاقت نہیں رکھے۔ ہمارے لیے تو سب کچھ ہمارا محمد، اس نے اس وقت ہمیں یاد رکھا، ہم دنیا میں نہیں آئے، اس وقت ہمیں یاد رکھا۔ معراج میں رب نے کہا تھا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہاں کھڑے ہیں؟ اللہ کے پاس۔ اور بولو تو صحیح بھلوال کے لوگوں، کہاں کھڑے ہیں؟ اس سے اوپر بلندی کا کوئی مقام رہ گیا تھا؟ رہ گیا کوئی بلندی کا مقام؟ وہاں کھڑے ہیں اور رب جھولی بھر دیتا ہے، سلامتیاں تجھ پر، رحمتیں تجھ پر، برکتیں تجھ پر۔ میرا نبی سمیٹ کے واپس آ گیا، نہیں، کہا مولا سلامتی صرف مجھ پر نہ، السلام علینا، سلامتی مجھ پر بھی میری امت پر بھی۔ جس نبی نے ہمیں وہاں یاد رکھا، ہم اس نبی کی جوتی مبارک کی توہین بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ دنیا کفر کو یہ بات سمجھنی ہو کہ مومن ہر چیز برداشت کر لیتا ہے، اپنے آقا کی توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ جن لوگوں نے اس پروگرام میں دام، درہم، قدم، سخن کسی لحاظ سے بھی تعاون کی، انجمن تاجران کا تو بہت تعاون ہے، ان کی ساری تبدو ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں، آل اولاد میں، رزق حلال میں اللہ مزید برکتیں عطا فرمائے۔ آپ بڑی محبت سے تشریف لائے، اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ جتنا وقت ہم نے یہاں صرف کیا اللہ ہمارے لیے اس وقت کو ذخیرہ آخرت بنا دے۔ جتنے علماء یہاں تشریف لائے، بڑی محبت سے تشریف لائے، اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں، عمر میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ساتھی اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں۔